بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن مقدس کی ایک ایسی صورت مبارکہ ہے جس کے احادیث پاک میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور ثلث القرآن کہا گیا کہ قرآن کا 1/3 حصہ یعنی 10 پارے تلاوت کرنے کے برابر اس سورت کو پڑھنے پر اللہ پاک اجر و ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سورت کی برکت سے بلند مقام مرحمت فرمائے۔ حضرت معاویہ ابن معاویہ مزنی لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سورت مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا، اور اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی سورت کی برکت سے مقام نصیب ہوا۔ کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی گزرے ہیں، ان کو بھی اسی مبارک سورت کی برکت سے اللہ نے جنت کا داخلہ نصیب فرمایا۔ ویسے تو جنتی تھے، اعزاز جو مرحمت ہوا ہے وہ اسی سورت کی برکت سے ہوا۔ تو برادران عزیز، یہ سارے واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند ایک گزارشات اور اس کی مختصر تشریح و تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قل هو اللہ احد، اصل میں مشرکین کے ایک سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ کون ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا؟ مختلف قسم کی خیالات اور مختلف قسم کی قیاس آرائیاں مشرکین کر رہے تھے۔ اصل میں انسانیت کو ورغلانے کے لیے روز اول سے اولاد آدم کے خلاف ہے دشمن شیطان، روز اول سے دشمنی کر رہا ہے اور مختلف وساوس ڈالتا ہے، اور کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کہیں پیچھے سے، ہر طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں میں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالوں۔ دیکھیے، مشرکین اور کفار ناہنجار کے متعلق تو اس کو اطمینان ہے، شیطان چاہتا یہ ہے کہ یہ مطمئن رہیں اور اپنے شرک پر، اپنے کفریہ عقائد پر، اپنے غلط نظریات پر یہ جمے رہیں، اور مسلمانوں کے متعلق وہ یہ سوچتا ہے پکے عقیدے اور ایمان والوں کو کسی طرح مذبذب کر دوں، وہ پریشان رہیں، اور ان معاملات میں، عقائد میں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی طریقے سے ان کے دلوں میں دراڑیں پڑ جائیں اور وہ شک اور شبہ میں مبتلا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان جو اس ذات کو مطلوب ہے وہ نہ ہو ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت میں کس طرح ان ظالموں کی تردید فرمائی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ قل هو اللہ احد میں اللہ کی ذات، آگے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی۔ احد، ایک ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، لازوال ہے، اس کی کرسی کو زوال نہیں، سلطنت اس کی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ پچھلی جو صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا ذکر فرمایا، اور اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو بیان فرمایا اور بتلایا ان کو کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس کی کرسی کے پائے میں کبھی تزلزل نہیں، اور اس کی کرسی پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے احد کہہ کر ان مجوسیوں کی تردید فرمائی جو دو خدا مانتے ہیں، ایک اہرمن، ایک یزدان، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا، ان کی تردید کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا نہیں، ایک ہے، اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ بیدہ الخیر ہے،
ساری خیریں اسی کے قبضہ قدرت میں۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ذات بھی اپنی صفات بھی بیان فرمائی۔ اللہ احد میں اللہ ساتھ ہے، اور پھر صفت احد ہے اللہ الصمد۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حنود بے بہبود کی تردید کر دی کہ تم جو ہزاروں دیوتاؤں کے قائل ہو، اللہ پاک باہما و بے نیاز ہے، وہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہزاروں دیوتاؤں کو ماننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی لیے کہ وہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کا کسی نہ کسی دیوتا کو مالک سمجھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ان میں بانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس کا خدا ہے، فلاں اس کا خدا ہے، فلاں اس کا، فلاں چیز اس سے ملے گی، فلاں چیز اس سے ملے گی، فلاں چیز اس سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ باہما و بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کے در کی منگتا اور محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے پاس نہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تمہارے جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے اپنے خیالات کے مطابق تم سمجھتے ہو کہ ان کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے پاس کچھ نہیں، میں باہما ہوں، میں ہی بے نیاز۔ نیرا دھارا، کہ نیرا دھارا یہ ہندی زبان میں کہتے ہیں کہ سارے اسی کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ اللہ ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی تردید فرمائی، لم یلد ولم یولد۔ شیطان بڑا ظالم ہے، کس طریقے سے انسانوں کے دلوں میں تصرف کرتا ہے، اپنی شرارتیں ڈالتا ہے، وساوے سے، شیطانی سے انسانوں کو متاثر کرتا ہے، ان کے عقیدے کو مذبذب بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ سے کچھ کہتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس نے یہ تصور انسانوں کے دماغوں میں ڈالا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے ہی ہے، اور تمہارے جیسے ہی اس کے اعضاء ہیں، اور تمہاری طرح ہی اس کی نسل بڑھتی ہے، اور تمہاری طرح ہی اس کے سارے معاملات چلتے ہیں، وہ تمہاری طرح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کے مشابہ نہیں، کسی کی مثل نہیں، کسی کی مثال نہیں، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل بے مثال ہے، زمان و مکان کی حدود سے بالاتر ہے، بیٹھنے کے لیے نہ اس کو عرش و کرسی کی ضرورت، ہاں اس کے لیے ثابت ہے یہ شان و شوکت، لیکن اس کو ضرورت نہیں، نہ وہ ایک جگہ اور مکان کا محتاج ہے کہ میں یہاں رہوں گا۔ کائنات کی ہر جگہ پر اس کا ہر وقت وہ موجود ہے، واجب الوجود ذات اسی کو کہتے ہیں جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہو۔ مختلف فرقے پیدا ہو گئے ہیں اپنی جگہ پہ، اپنی عقل کے خیالات دوڑاتے پھرتے ہیں، وہ ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں 1400 سال سے دین کی جو تعبیر آ رہی ہے ہم اسی کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ضروریات کے لیے، اپنے تمام معاملات کے لیے در در کی ٹھوکریں مت کھاؤ، میرے دروازے پر آ جاؤ۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، وہ سر ہی نہیں جو در در پہ جھکتا پھرے۔ اس کی عظمت ایسی کہ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اس کی عظمت سامنے ہے فوراً سر جھک جائے، وہ خدا ہے۔ تو برادران عزیز، آگے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی تردید فرمائی، اور شیطان نے جو باطل پھیلائے اور جو وساوس پھیلائے، جو شرور و فتن انسانوں کے عقائد اور نظریات کو توڑنے کے لیے اس نے پیدا کیے، اللہ کی طاقت اور قوت کو آگے ختم کرنے اور جہلا کے نظریات کو آگے لے آنے اور ان کے نظریات بنانے میں جو اس کی کارکردگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات سے اس کی ساری کارکردگی پر پانی پھیر دیا۔ شرک کی بنیادوں پر اللہ نے بلڈوزر پھیرے ہیں کہ نہ جاؤ وہاں، میں ہی ہوں، سب کچھ میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ وہ ثابت کرتے تھے اس کی بھی ایسے وجود ہے، اس کا بھی ایسے اعضاء ہیں، اور اس کے لیے بھی ایسے اولاد ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بھتیجے ہیں، اس کے فلاں فلاں، اس قسم کے تعلقات ثابت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، مجھے نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ میرے کوئی والدین ہیں، نہ باپ ہے، نہ دادا، نہ اماں، اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، کسی سے میری کوئی رشتہ داری نہیں، میں ساری چیزوں سے پاک ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، اس کا ہم منصب، اور کوئی کہے کہ میرا مقام اس کے برابر، میری بھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ سے کچھ طاقتیں ثابت کرے، کہے وہ میرے لیے بھی ثابت ہیں، ایسا کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سورت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر اپنی عظمت کو کائنات کے سامنے عیاں فرمایا کہ یاد رکھو میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ صمد اس چٹان کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات میں پانی پھیل جائے، سیلاب آ جائے، اور اونچی چٹان جس تک پانی نہ پہنچ سکے اس کو صمد کہتے ہیں، کہ خوف و ہراس کے وقت لوگ اسی چٹان پر پناہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اتنی اونچی ذات ہوں، ساری کائنات میں بد امنی پھیل جائے، جس سے امن ملے گا وہ میں ہوں۔ ساری کائنات میں بے روزگاری پھیل جائے، قحط آ جائے، جو ذات رزق عطا کرنے والی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میں ہوں، میں ہی عطا کروں گا۔ لہذا میری کائنات میں رہنے کے لیے میرے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے۔ میرے قوانین کا احترام کرو، میری کائنات میں رہو، میری سلطنت میں رہو، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، لیکن میرے احکام کے خلاف نہ چلو۔ اب چند ایک فضائل اس کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے تو بے شمار فضائل ہیں، قل هو اللہ احد پڑھنے کے اپنے فضائل، اللہ الصمد پڑھنے کے یہ الگ الگ وظائف ہیں۔ بے اولاد پڑھیں تو ان کو اولاد مل جائے، بے راہ رو لوگ گمراہ پڑھیں تو ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، راستہ بھولے بھٹکے ہوئے پڑھیں تو ان کو راستہ نصیب ہو جائے، اور بے روزگار پڑھے تو اس کو رزق مل جائے۔ اسی طرح مشکل سے مشکل مسائل میں پھنسا ہوا آدمی اس کو پڑھے تو ان الجھے ہوئے مسائل سے نکلنے کے راستے پیدا ہو جائیں۔ اور جو آدمی اس سورت مبارکہ کو پڑھتا ہے قید و بند میں گرفتار ہے تو اس کی رہائی اور آزادی کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ نفس و شیطان کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نفس و شیطان کے شکنجے سے نکالیں گے۔ تو بہرحال آگے میں چند ایک فضائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد دوسری سورت ملایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یوں نہ کیا کریں، جو سورت پڑھنی ہے آپ ترتیب کے ساتھ پڑھیں، سورت اخلاص کیا یہ ہر نماز کا حصہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نماز ایسے پڑھانی ہے، جس نے پڑھنا ہے میرے پیچھے پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ جائے جہاں دل چاہے وہاں پڑھ لے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا اے کلثوم ابن حدم کیا بات ہے، کیوں ہر رکعت میں سورت پڑھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرۃ، اے پیارے حبیب اس سورت مبارکہ کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔
اسی صورت کی محبت آپ کو جنت میں لے کر جائے گی۔ تو بہرحال اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ میں نے یہ روایت غالباً کئی مرتبہ بیان بھی کی ہے، اپنے جمعے کے بیانات میں بھی میں نے، درس قرآن میں بھی میں نے یہ عرض کی ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھے ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو درداء آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو درداء آ رہے ہیں۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ زمین کے لوگ اتنے نہیں جانتے جتنی آسمان کے فرشتے جانتے ہیں۔ پوچھا تو فرمایا لکثرت قراءتہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی اللہ نے ان کو مقبولیت عطا فرما دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا تسخیر کے لیے مجرب عمل ہے۔ تکثیر کا جو عمل بتاتے ہیں نا علماء، تسخیر الگ چیز ہوتی ہے، تکثیر الگ۔ تکثیر نکالتے ہیں وہ علیحدہ، تکثیر کا جو عمل علماء کرتے ہیں، عاملین کرتے ہیں، اس میں تکثیر کے عمل میں اللہ الصمد کی تکثیر نکال کر، اپنے نام کی تکثیر نکال کر جب وہ مکمل ہو تو اس کو خوشبو لگا کے رکھ دے، مخلوق میں جو مقبولیت اور محبت نصیب ہوگی نا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ الصمد پر یہ تکثیر کا عمل کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، علماء عاملین حضرات کے ہاں یہ بہت مجرب ہے۔ کبھی میں وقت ملا تو آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ تکثیر کا عمل سمجھاؤں گا۔ تو بہرحال اسی طرح ایک صحابی ہیں معاویہ ابن معاویہ مزنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے انتقال ہوا۔ حضور غزوہ تبوک میں تھے، کئی ایک واقعات غزوہ تبوک میں پیش آئے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، آگے سانپ آ کے ٹھہر گیا، حضور نے اونٹنی روک دی، تھوڑی دیر کچھ باتیں ہوئیں، اس کے بعد تشریف لائے، صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ تو سانپ تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا یہ جن تھا، اپنا روپ بدل کے آیا تھا، کلمہ پڑھنے آیا تھا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گیا ہے، میری امت میں شامل ہونے کے لیے تشریف لایا تھا، میں نے اس کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں۔ برکت کا واقعہ بھی ہے، کچھ نہیں تھا صحابہ کرام کے پاس، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کھانے کو پینے کو کوئی چیز نہیں۔ حضور نے فرمایا جو چیزیں ہیں لے آؤ۔ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں برکت کی دعا کی، سارے صحابہ کرام نے کھا لی، پھر بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مہینوں کا سفر تھا، تھوڑی سی چیزیں تھی، تھوڑی سی چاندے کھجوریں، تھوڑا سامان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، مدینے تک کھاتے رہے صحابہ کرام۔ اسی طرح کا پانی کا واقعہ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعات غزوہ تبوک کے وہ ضمناً آ گئے۔ وہاں سے حضور تشریف لا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرہ، اے محبوب، اے حبیب۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب جنازہ آپ نے پڑھانا ہے معاویہ ابن معاویہ کا۔ فرمایا مہینوں کی مسافت ہے، میں کیسے پہنچوں گا؟ فرمایا ہم ان کی میت کو آپ کے سامنے کر دیں گے، میت کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ میت سامنے آ گئی، حضور نے وہاں سے کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ وجہ پوچھی کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ آج دن بھی روشن ہے، آج اس قدر یہ نظارہ ہے کائنات کا خوبصورت اور خوش منظری۔ فرمایا یا رسول اللہ حضرت معاویہ ابن معاویہ کثرت کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ زندہ ہیں تو عزت، مر چکے تو عزت، دنیا میں ہیں تو آپ کا مقام، اور دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام مرحمت فرما دیا۔ تو ان کے اندر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل رکھے ہیں اور بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قل هو اللہ احد کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھا کرو۔
جو پڑھے گا جہاں بحث مباحثہ ہوگا، مناظرہ ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، اس کے دشمن مغلوب رہیں گے، راستے میں کہیں رکاوٹیں کھڑی نہیں ہوں گی، جہاں بھی جاؤ گے راستے بنتے جائیں گے۔ اسی لیے حاجی صاحب نے دنیا کا کوئی ملک ہوگا جہاں شاید کہ نہ گئے ہوں، ورنہ ساری دنیا میں حضرت نے چکر لگایا ہے، جہاں سخت پابندیاں تھی وہاں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی اعمال تھے، ان اعمال کی برکت سے اللہ نے راستے کھول دیے تھے۔ آج ہم ہیں کہ اعمال کی طرف رجحان نہیں، رغبت نہیں ہے، جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کریں تو کریں کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے، اسباب کو خدائی کا درجہ دیا ہوا ہے اور خدا کو ہم نے کمزور سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کا جو مقام ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو اقتدار و اختیار ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے، اسباب کو مانتے ہیں اور انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کیا اسباب قدرت کے پاؤں میں زنجیر ہیں؟ اسباب اجازت نہیں دیں گے تو قدرت کچھ نہیں کر سکتی۔ اسباب موافق ہیں یا مخالف ہیں؟ قدرت جب کرنے پہ آتی ہے تو کر کے دکھاتی ہے۔ فقیروں کو قدرت نے بادشاہ بنایا، آگ کو قدرت نے ٹھنڈا کیا ہے، اور دریاؤں اور سمندروں سے قدرت نے راستے بنائے ہیں، بند پتھروں میں قدرت نے کیڑوں کو پالا ہے۔ کیا ہے جو قدرت میں نہیں ہے، اللہ کے اقتدار میں نہیں، جو نہیں ہو سکتا؟ کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اسی کے دروازے پہ کیوں نہیں آتے؟ آج وقت ہے، آ جائیے اسی کے دروازے پر، اللہ تمہیں بھی پالیں گے، تمہاری نسلوں کو پالیں گے اور تمہیں کرامتی بنا دیں گے۔ دنیا کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کھاتے کہاں سے ہیں، آتا کہاں سے ہے۔ اللہ یوں کھلائیں گے۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ میری ٹھوڑی سے پکڑ کے کھلاتا ہے، رزق کی ڈھیری میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے، میرا تو معاملہ عجیب ہے، جتنی ضرورت کا ہوتا ہے وہ اٹھا لیتا ہوں، باقی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ اعمال تھے ان کے، اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ آئیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اللہ کی راہ وہ تکیے اور اسی پر چلیے اور اپنے راستے متعین کر لیجئے۔ اپنی منزل سامنے ہے، ہم نے جنت کی طرف جانا ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، ہمارے سارے معاملات اسی کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ آپ آخرت کے غم کو اپنے اوپر سوار کر لیجئے، دنیا کی فکر و غموم و ہموم میں نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔